السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 514، سورہ الرعد، آیت 18 تا 20، پارہ نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا لهم لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ افمن یعلم انما انزل الیک من رب الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی بات قبول کر لی انہی کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کی بات قبول نہ کی اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا اور ہو تو وہ ضرور اسے فدیے میں دے دیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا بچھونا ہے۔ پھر کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو کچھ تیرے رب کی جانب سے تیری طرف اتارا گیا وہی حق ہے، اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے؟ نصیحت تو عقلوں والے ہی قبول کرتے ہیں جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور پختہ عہد کو نہیں توڑتے۔ للذین، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے استجابو قبول کیا، لربہم اپنے رب کا یعنی حکم، الحسنى بھلائی ہے، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے لم یستجیبوا نہیں قبول کیا، لہو اس کا، لو اگر، انا بے شک، لہم ان کے لیے ہو، ما جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا، ومثلہ اور اس کی مثل، معہ اس کے ساتھ، لافتدوا تو ضرور وہ بدلے میں دے دیں، بھی اسے، اولئک یہ لوگ، لہم ان کے لیے ہے، سوء انتہائی برا، الحساب حساب، ومأواہم اور ان کا ٹھکانہ جہنم جہنم ہے، وبئس اور برا ہے وہ، المہاد ٹھکانہ۔ افمن کیا پھر وہ شخص جو یعلم جانتا ہے، انما انزلا کہ یقیناً جو کچھ نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، الحق حق ہے، کمن اس شخص کے مانند ہے کہ ہوا وہ اعمی اندھا ہے، انما یتذکر یقیناً نصیحت حاصل کرتے ہیں، اولو الالباب عقل والے ہی، الذین وہ لوگ جو یوفون پورا کرتے ہیں، بعہد اللہ اللہ کا عہد، ولا ینقضون اور نہیں وہ توڑتے، المیثاق پختہ عہد کو۔ پیارے بھائیوں بہنوں، سورہ الرعد کی یہ آیات بینات آج کا سبق۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں
جن لوگوں نے اپنے رب کی بات کو قبول کر لیا، جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی بات کو قبول کر لیا، انہی کے لیے بھلائی ہے، یعنی ایسے لوگوں کے لیے بہتری ہے، خیر ہے اور بھلائی ہے۔ اور یہ بھلائیاں، یہ خیر و خوبیاں ان کے لیے دنیا میں بھی ہیں اور آخرت کے اندر بھی ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے رب کی بات کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ کی بات کیا ہے؟ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ کی بات اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن سنا اور اللہ کی بات کو، اللہ کے قرآن کو قبول کر لیا۔ اللہ کی بات کیا ہے؟ وحی الہی ہے۔ یہ وحی اللہ کے قرآن کی صورت میں بھی ہے، وحی الہی نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صورت میں بھی ہے۔ تو اللہ کی بات اللہ کا قرآن ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نزل احسن الحدیث۔ تو اللہ تعالیٰ کی بات وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی جانب سے آنے والی وہی ہے۔ تو جو اس دعوت پر لبیک کہہ دیتے ہیں اور اسے قبول کر لیتے ہیں، فرمایا کہ انہی کے لیے بھلائی ہے۔ اب یہ بھلائی، خیر و بھلائی ان کے لیے دنیا میں بھی ہے اور ان کے لیے قبر کے اندر بھی ہے، اور مومنوں کے لیے خیر و بھلائی وہ قیامت کے دن بھی ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی بات کو قبول نہیں کیا، کلام اللہ کو، قرآن مجید کو اور اللہ کے نبی کی اطاعت کو ماننے سے انکار کر دیا، ایسے لوگوں کے لیے پھر بھلائی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کا بچھونا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کون لوگ؟ جنہوں نے اللہ کی بات، اللہ کے قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا، قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے انکار کر دیا۔ بے ایمانوں کے لیے جہنم ہے اور ایمانداروں کے لیے بھلائی ہے، وہ دنیا میں بھی، وہ قبر کے اندر بھی اور محشر کے میدان میں بھی، اور پھر حساب و کتاب کے بعد جنت الفردوس کی صورت میں۔ مومنوں کے لیے تو بھلائی اور بھلائیاں ہی ہیں، کافروں کے لیے عذاب ہے۔ دنیا کے اندر عذاب، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ان بے ایمانوں، ان کافروں کو قتل کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا۔ ایک پھر جہنم کی صورت میں ان کے لیے عذاب ہے، پھر قبر کے عذاب کی صورت میں اور حشر کے میدان میں ان بے ایمانوں اور کافروں کے لیے حساب ہے سخت اور ٹھکانہ ہے ان کا جہنم۔ اب جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا تو کافر پوری دنیا کی دولت اور اس کی مثل اتنی اور دولت دے کر اپنے آپ کو آخرت کے عذاب سے چھڑوانا چاہے گا، لیکن وہ اپنے آپ کو چھڑوا نہیں پائے گا، آزاد نہیں کروا پائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جو کچھ زمین میں ہے، سونا ہے، چاندی ہے، خزانے ہیں، دولت ہے، پیسہ ہے، مال ہے، اتنا اور اتنا اور ہو تو اپنی جان بخشی کے لیے کافر اتنا مال دے کہ ہم قیامت اور جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، لیکن ہوگا نہیں اس طرح۔ یہ انہی لوگوں کے لیے کڑا اور سخت اور برا حساب ہے۔ کیسا حساب ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من حسب عذب، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کا حساب لیا گیا اسے عذاب دیا جائے گا، جس کا حساب لیا گیا اسے عذاب دیا جائے گا۔ اما جی سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اولیس یقول اللہ تعالی فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے نہیں فرمایا کہ جس کا حساب لیا جائے گا اور آسان حساب، یعنی پیچھے واما من اوتی کتابہ بیمینی، جس کو اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا،
اس کا حساب آسان لیا جائے گا۔ تو کہا کہ قرآن مجید میں تو یہ ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر ارشاد فرمایا کہ مومن پر تو حساب پیش کرنا ہوگا، مومن پر تو حساب صرف پیش کرنا ہوگا، پیش کیا جائے گا، لیکن جس سے مناقشہ ہوا، ایک ایک چیز کی پڑتال ہوئی، وہ ہلاک ہوگا۔ اور وہ کون ہوگا؟ وہ کافر، بے ایمان اور مشرک ہوگا کہ ایک ایک بات کی پڑتال ہوگی اور یہ ہلاک ہو جائے گا، اس کا ستیہ ناش ہوگا۔ اور فرمایا کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ ٹھکانہ یعنی جہنم کا بچھونا اور وہ جہنم کا ٹھکانہ وہ برا ہے۔ مہاد اس جگہ کو کہتے ہیں کہ چاہے وہ ماں کی گود ہو یا بچے کے آرام کے لیے بنائی گئی جگہ ہو، بچھونا وغیرہ ہو۔ اب کافروں کے لیے بچھونا کیا ہوگا؟ وہ جہنم کی صورت میں ہوگا۔ تو مطلب ان کا بچھونا اور ان کا جو مہاد ٹھکانہ ہے وہ برا ہے۔ یہاں بچھونے پر آرام اور سکون کی بجائے ماں کی گود میں بچے کو سکون ہوتا ہے، اپنی جگہ پر سکون ہوتا ہے، لیکن کافروں کا ٹھکانہ اور بچھونا برا ہے، تو انہیں جہنم میں عذاب ہی عذاب ہوگا۔ پھر فرمایا کیا وہ شخص جو جانتا ہے جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے اتارا گیا کہ یہ حق ہے، یعنی ایک شخص جان لیتا ہے، مان لیتا ہے قرآن حق ہے، نبی حق ہے، یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے کلام کا حق ہونا جان لیتا ہے، مان لیتا ہے۔ کیا یہ اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اندھا ہے، یعنی وہ نہ یہ جانتا ہے نہ وہ یہ مانتا ہے؟ حالانکہ دنیاوی طور پر جو کچھ عمر بن حشام کو نظر آتا تھا وہی جناب حضرت عمر بن خطاب کو رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن آنکھیں رکھنے کے باوجود یہ کافر اندھے ہیں، انہیں حق نظر نہیں آتا اور حق پر ایمان نہیں لاتے اور حق کا یقین نہیں رکھتے۔ تو اہل حق اور اہل کفر، اہل باطل یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور نصیحت کون قبول کرتے ہیں؟ جو عقلوں والے ہی ہوتے ہیں، مطلب جو حق کو قبول نہ کرے، چاہے دنیا اسے ابو الحکم کہتی تھی لیکن وہ الو ابو جہل تھا، وہ جہالت کا باپ تھا، جہالت والا تھا، کیونکہ نصیحت قبول کرنے والے عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں عمر بن حشام مینٹل تھا، پاگل تھا، چول تھا، اور عقل والا کون تھا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جنہوں نے حق کو قبول کیا، نصیحت کو قبول کرنے والے بنے۔ پھر فرمایا ان اہل حق کی نشانیاں کیا ہیں؟ اہل ایمان اور اہل حق کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں، چاہے یہ عہد الستو ہے یا دوسرے، تو وہ اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں، ایک اللہ کو پوجتے ہیں، اور اسی طرح باقی بھی جو ہے وہ پختہ عہدوں کو توڑنے والے نہیں ہوتے۔ اللہ کا عہد ہو یا عام عہد ہوں، میثاق ہوں، انہیں وہ نہیں توڑتے۔ یہ اہل حق کی نشانی ہے۔ جبکہ منافق اور اس طرح کے لوگ، تو ان کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منافق وعدے کا خلاف کرنے والا ہوتا ہے، یعنی وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، عہد کو پورا کرنے والا نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔